ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ محبت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے کہیں جا رہے تھے اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری اولاد، میرے مال اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں عمر، ابھی کام نہیں بنے گا، اگر ہم اور آپ ہوتے تو کچھ وقت لے لیتے، اچھا سوچ کر بتاؤں گا اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں یا نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ دیکھیے، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الآن یا عمر، اب جا کر تم کامل مومن ہوئے۔ اور وہ حدیث بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ مسنونہ میں جو پڑھی گئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا جو جب تک مجھ کو اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ کسی سے بھی آپ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی برائیاں کم نظر آتی ہیں، جبکہ دوسرے کے بیوی بچے اور بیٹیوں کی برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کی خطا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں کی برائیاں نظر آئیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہم جس قدر اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، کسی دوسری اولاد سے، کسی دوسرے کی بہن سے، کسی دوسرے کی ماں سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کی برائیاں کیا، ان کی اچھائیاں بھی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تقاضا یہ ہے، حدیث سے معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے اور اپنی جان سے کہیں زیادہ اگر کسی کو محبوب جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی زبان دراز کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے، تو ہمارا ایمانی جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ تصور کیجئے، ہماری ماں کو اگر کوئی سر عام بدکار کہہ دے، ہماری بیٹیوں کو سر عام کوئی عزت و ناموس پر حملہ کر بیٹھے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہمارا خون کھول نہیں جائے گا؟ کیا ہم بے چین نہیں ہو جائیں گے؟ ہماری نیندیں اڑ نہیں جائیں گی؟ یقیناً اڑ جائیں گی۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے ہوئے بھی وہ آواز آپ کی کان میں ٹکرائے گی کہ فلاں آدمی نے میری ماں کی عزت لوٹی ہے، میری بہن کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیا ہے۔ ہر وقت یہی الفاظ ٹکرا ٹکرا کر آپ کو بے چین کر دے گی۔ یہی چیز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا جائے تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 10-12 روز پہلے جو باتیں کی گئیں، اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ اپنا محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا
ہماری نیندیں اڑ گئیں؟ کیا بار بار ہمارے ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہے کہ آخر اس بدبخت عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح گستاخی کر دیا؟ کیا ہم بے چین ہو گئے یا ہم نے اس کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ تو یقیناً جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو جواب مثبت کے بجائے منفی میں ہوگا۔ تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ کیا ہماری ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم آج چند مثالیں دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرنے والوں کے خلاف اللہ نے کس طرح ان سے بدلہ لیا، اللہ نے ان سے کس طرح اللہ اس سے کس طرح نمٹا، وہ ہمارا بھی، اور ہم حقیقت میں اللہ پر ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں ٹٹول رہے ہیں اور نہ ظاہری طور پر کچھ کر رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ کہہ دیا گیا، ہم نے سن لیا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اپنے بال بچوں میں مشغول ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے خلاف زبانیں دراز ہوئی ہیں، ان کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، ان کے عزت و ناموس پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کی پکڑ کی بھی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ کے خلاف، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف میں کافی ہوں، ہم کافی ہیں۔ کے علاوہ بے شمار اور مثالیں ہیں۔ ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے، ہماری غیرت جاگنی چاہیے اس صحابی کی طرح جو ایک نابینا صحابی تھے۔ ان کی غیرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک لونڈی تھی جو ام ولد، یعنی ان سے کچھ اولادیں بھی تھی اس اندھے صحابی کو، نابینا صحابی کو، اور وہ بدبخت عورت یا لونڈی ہر اعتبار سے ٹھیک تھی، بچوں کو پالنے کے اعتبار سے، محبت کرنے کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ٹھیک تھی، لیکن اس کی زبان بڑی لمبی تھی۔ زبان لمبی تھی یہ چل جائے گا، ہر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، عام طور پر بیویاں تیز ہوتی ہیں اور کچھ سے کچھ سنا دیتی ہیں، برداشت ہو سکتا ہے، وہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا شوہر اپنے نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخی ہوتا ہوا دیکھ لے تو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا، وہ نابینا صحابی کی لونڈی بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، حجب گوئی کرتی تھی، لہذا اللہ کے وہ نابینا صحابی اس کو سمجھاتے بجھاتے لیکن نہیں مانتی تھی۔ ایک رات اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ ہرزہ سرائی کرنے لگی، حجب گوئی سے کام لینے لگی، لہذا اس صحابی نے چھری لیا اور اس کے پیٹ میں گھونپ کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک سانحہ پیش ہوا، صبح ہوئی، ہنگامہ ہوا، لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی خبر پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں اللہ کے واسطے سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ آخر یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اس نابینا صحابی نے کھڑے ہو کر اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے کیا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، میں سمجھاتا تھا مانتی نہیں تھی، گالیاں دیتی تھی، میں سمجھاتا تھا، ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، لیکن یہ مانتی نہیں تھی، اور مجھے غصہ آیا، میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس عورت کا خون رائے گاہ نہیں گیا، یعنی ناحق قتل نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہوا، ایسا ہونا چاہیے۔ ابو جہل کا واقعہ بھی سننے لائق ہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، سنا بھی ہوگا۔ بدر کا میدان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں صف میں تھا، اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو ایک چھوٹے چھوٹے بچے نوعمر نوجوان ہیں۔ میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کاش میرے برابر میں ہٹے کٹھے نوجوان ہوتے، یہ کیا بچے ہمارے برابر میں آ گئے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے اشارہ کیا، کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا ہے۔ پھر دوسرا بچہ بھی اسی طرح سوال کرتا ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہے تو بتائیں۔ بات ہی ہو رہی تھی کہ اچانک ابو جہل نظر آیا، کہا کہ جس کی تلاش تھی وہ آدمی وہاں ہے۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ دونوں بچے دوڑ پڑے اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں دونوں بچے، لڑتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ دونوں کا جذبہ دیکھیے، ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے دشمن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم دونوں نے اپنی اپنی تلواریں صاف کر لیں؟ کہا کہ نہیں، ثبوت کے طور پر موجود ہے، دونوں پہ خون کے چھینٹے موجود تھے۔ کہا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ تو ایک تربیت دیکھیے، ان کے ماں کی تربیت، ان کے گھر والوں کی تربیت کیسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تربیت، یہ محبت اگر ہم اپنے بچوں میں پیدا کریں گے تب آئے گی۔ وہ محبت، یہ تڑپ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو ہمارے بچوں میں کیسے منتقل ہوگی؟ جب ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم کیسے بتلائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اس کو برا بھلا کہے تو کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کس قدر محبت ہونی چاہیے؟ یہ کون بتلائے گا؟ جب ہمارے اندر وہ جذبہ ہوگا تبھی ہم بتلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اسی طرح کا آتا ہے، کعب بن اشرف۔ یہ تھوڑا طویل واقعہ ہے، لیکن کعب بن اشرف بھی بہت بڑا گستاخ تھا، بہت گالیاں دیا کرتا تھا اور اللہ کے رسول کو ستاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ کے رسول پریشان تھے۔ اعلان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کعب بن اشرف جو ہے نا مجھے بہت ستاتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے، کون ہے جو اس کا قتل کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام محمد بن مسلمہ ہے، وہ کھڑے ہوتے کہتے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر قتل کروں گا، لیکن ایک بات ہے، تھوڑی سی اجازت چاہیے، میں آپ کے خلاف جا کر اس کے پاس کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ جاؤ، میرے خلاف بھی اگر کچھ کہنا پڑے کہہ دینا۔ وہ جاتے ہیں، وہ صحابی کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اس کے گھر میں، اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ فلاں آدمی نے ہمیں تو پریشان کر رکھا ہے، اتنا صدقہ و خیرات مانگتا ہے کہ ہم قلاش ہو گئے ہیں، ہم آج آپ سے ہے نا کچھ اناج مانگنے آئے ہیں کہ قرض کے طور پر اناج دے دیں۔ وہ کعب بن اشرف کہتا ہے کہ دے تو دوں، لیکن ایسا ہے کہ ہمیں کچھ گروی کے طور پر چاہیے، کچھ گارنٹی کے طور پر۔ کیا چاہیے؟ اپنی عورت دے دو۔ کہا کہ نہ، تم اتنے خوبصورت ہو، عرب کے اتنے خوبصورت نوجوان ہو، تم بھلا ہماری عورتوں کو لے کر کیا کرو گے؟ تو پھر اپنے بچوں کو دے دو۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ نہ، آج تو میں دے دوں، لیکن بعد میں ہمارے بچوں پر طعنے کسے جائیں گے کہ یہ دیکھو 2 وسق اناج کے بدلے میں اپنے بیٹیوں کو دے دیا تھا۔ ایسا کرو کہ میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ لے لو۔ ہتھیار جمع ہو جاتا ہے
اور چلتے چلتے کہتے کہ میں دوبارہ ملوں گا۔ دوبارہ ملنے کے لیے جاتے ہیں رات میں، تقریباً آدھی رات گزرنے کے بعد، اور ساتھ ہی میں ابو نائلہ بھی ہوتے ہیں جو کعب بن اشرف کا رضاعی بھائی ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کعب کو۔ کعب اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے کہ کوئی آواز دیا ہے، جائیں۔ کون ہے؟ ابو محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے بھائی بلا رہے ہیں، وہیں جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہ، اس آواز میں مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی خون کی بو آ رہی ہے، یہ آواز خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آپ نہ جائیں۔ کہتا کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے بھائی ہے، رضاعی بھائی ہے، اور ایک شریف آدمی کی شان تو یہ ہے کہ کسی وقت بھی بلایا جائے تو چلے جائیں، گرچہ نیزہ بازی کے لیے کیوں نہ ہو، جنگ کے لیے کیوں نہ جانا پڑے۔ بہرحال وہ نکلتے ہیں، وہ نکلتا ہے، اور یہاں پلاننگ ہوئی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ ابو نائلہ کے ساتھ اور 2 آدمی ہوتے ہیں، سارے تقریباً 4 آدمی کی پلاننگ ہوتی ہے۔ جب وہ آئے تو اس کو کس قدر گرفت میں لینا ہے۔ گرفت میں لیتے ہوئے سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے سر کو سونگھتا ہے، اور سونگھ کر یہ بتلاتے ہیں یہ لوگ کہ کیا خوشبو لگائے ہو، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ بھی تعریف کرتا ہے کہ ارے کیوں نہ ہو ہمارے پاس خوشبو، ہمارے پاس عرب کی بڑی بہترین اور خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ خوبصورت اور بہترین عطر کا استعمال کرتی، اس میں بسی رہتی ہیں، آخرکار ہم میں خوشبو کیوں نہ بسے۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے کہتے ہیں کہ اچھا اپنا سر دکھاؤ، تھوڑا سونگھیں، خوشبو سے محظوظ ہوں، اور سب کے سب سونگھتے ہیں۔ پھر ابو نائلہ دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اچھا دوبارہ سونگھنے کی اجازت دو۔ دوبارہ اجازت ملتی ہے، اس وقت اچھی طرح سر کو پکڑ لیتے ہیں، اور محمد بن مسلمہ کو کہتے ہیں کہ اب کر دو، اور کام تمام کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی۔ یہ بھی گستاخ تھا جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زبان درازیاں ہو رہی ہیں، تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر حالات میں ان کی زندگی گزرے، اور اس سے بھی بری حالات ان پر آئے، دنیا اسے دیکھے اور سمجھ لے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو اگر معلوم نہ ہو کہ اس نے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی عزت پر حملہ کیا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ کہا گیا کہ 9 سال کی عمر میں کہیں شادی کی جاتی ہے، بہت برے الفاظ ہیں جس کو میں دہرا تو نہیں سکتا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ 9 سال کی عمر میں شادی ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے احباب ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مبہوت ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے دشمنان کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ 9 سال کی عمر میں شادی کی یہ عمر ہوتی ہے، بچے پر ظلم ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں یار یہ بات تو صحیح ہے، 9 سال کی عمر میں کوئی شادی تو ہوتی نہیں، واقعی یہ ظلم ہو گیا۔ ہمیں مبہوت ہونے کی ضرورت نہیں، مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل صحیح شادی ہوئی، صحیح نکاح ہوا، بالکل ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں واقعی۔ خود کو کمتر محسوس نہیں کرنا ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اپنے پچھلے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، ہندوستان کے حالات کو ہی اگر دیکھیں گے، آپ 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، 20ویں صدی کے حالات کو دیکھیں، اس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادیاں ہوتی تھیں اور کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عرب کلچر میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، شادیاں ہوتی تھیں، چھوٹی عمر میں شادی ہوتی تھی، اس کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اگر معیوب سمجھا جاتا تو جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تھی اس دن سے آخری دن تک کوئی بھی دشمنوں نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا تھا بدنام کرنے کا، بدنام کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کے صفحات الٹ لیجئے، ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا کہ لوگوں نے اس پر بھی تان کیا ہو کہ یہ دیکھو یہ نبی
جو چھوٹی بچی سے شادی کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کو علم کے لیے بتا دیا جائے کہ یہ معیوب بھی نہیں ہے اور نابالغ نہیں تھی، بالغ ہو چکی تھی، شادی کی عمر تھی، اور وہ جگہ جگہ کے اعتبار سے عمر میں فرق آ جاتا ہے، اسی طریقے سے موسم کے اعتبار سے بھی، کھان پین کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ کوئی بھی ماں خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، اور باپ حضرت ابو بکر خود ہی رخصت کر رہے ہیں، کیا ایک ماں باپ یہ ظلم اپنی اولاد پر کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ لوگ کہیں بھی دشمنوں سے سنیں تو مبہوت ہونے کی ضرورت نہیں، مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری کی شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ ان کے ریلیزن میں، ان کے مذاہب میں بھی دیکھ لیں تو اس طرح کی شادیاں بے شمار ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ہم جواب دے پاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، اور ہمیں سب سے پہلے علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے ہم مبہوت ہوتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، لوگ دباتے رہیں گے، اسلام کو بدنام کریں گے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم چپ چاپ سن لیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ مجرم ہے ہی۔ اور آپ کے دل میں، ہمارے دل میں بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ضرور ہوگا کہ یار یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو گیا۔ اسلام پر اعتراضات ہوں گے، اس کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہم جب تک سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں، پہلی فرصت میں آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، بچوں کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کرائیں، مدارس میں پڑھائیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس بدبخت کو تو عبرت بنا، اور بالکل دنیا میں ہی لوگ سمجھ لیں کہ یہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان دراز کرنے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق بخشے، سیرت پڑھنے کی توفیق بخشے، اور علم زیادہ سے زیادہ بانٹنے کی